السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عبادات میں توحید بنیاد ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ صحیح البخاری کی کتاب الجہاد والسیر کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا غور سے توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ اللہ پاک اگر ہم توجہ سے سنیں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ پاک میرے اور آپ کے علم اور عمل، کردار اور اخلاق کو نکھار دیں گے اور اللہ بڑی برکت پیدا کریں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، عفیر نامی گدھے پر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار تھا۔ فقال علی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ مسئلہ کو سمجھیے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے معاذ، اتدری، کیا آپ جانتے ہیں، ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ مطلب اللہ کا حق بندے ادا کریں، بندوں پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کریں، اور جب یہ بندے اپنے رب کا، اپنے مالک کا، اپنے خالق کا، اپنے پروردگار کا، رب العالمین کا، ذوالجلال والاکرام کا حق ادا کر دیں تو پھر اللہ کے اوپر بھی حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کا حق ادا کر دیں۔ وہ کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بتایا، حق اللہ علی العباد، سب سے پہلے اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندے اپنے رب کی عبادت کریں اور کسی کو رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، پوری زندگی لگے گی اس پر عمل کرتے ہوئے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہم پیچھے بات کر رہے تھے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ اکبر، ہمیشہ جب تک زندگی ہے، آخری سانس تک، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ رکوع اللہ کو، سجدے اللہ کو، غم آ گئے ہیں مدد اللہ سے، خوشی آئی ہے شکر ادا اللہ کا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، ناطے کو، رشتے کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی عملی تصویر بن جانا ہے، عملی تصویر۔ اللہ اکبر، بندے اللہ کا حق ادا کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، جب بندے یہ عمل کریں، بندے یہ کام کریں، پھر بندوں کا حق بھی اللہ پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو بندہ توحید کی بنیاد پر زندگی بسر کرے۔ اس نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، پھر ڈٹ گیا، کوئی کڑا چھلا نہیں، کوئی تعویذ داغا نہیں، بس اللہ پر یقین ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے وابستگی ہے،
वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह की अमली तस्वीर है। फिर ये बंदा जब फोत हो के अल्लाह के दरबार में जाए तो अल्लाह के ऊपर हक है कि अल्लाह इसको मुआफ़ फरमा के अल्लाह अपनी जन्नतों का वारिस बना दे, और अल्लाह इस तरह करते हैं। तो ये जो सही बुखारी की हदीस से मुबारक है, अल्लाह की कसम मुझे तो ये बड़ी तसल्ली देती है, मोटिवेट करती है। मैं चाहता हूँ हमारे सामीईन और नाज़रीन भी इससे मोटिवेट हों, अपने ताल्लुकात को, अपने रिश्तों को अल्लाह के साथ जोड़ लीजिए। इंशाअल्लाह मरने के बाद अल्लाह पाक कब्रों को जन्नत का बाग बना देंगे, और अल्लाह रहम फरमा के, करम फरमा के, मुआफ़ फरमा के हमेशा हमेशा के लिए जन्नतों का वारिस बना देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।